فواد چودھری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کل جس نام کا چناؤ ہوا اور یہ جو آئینی ترمیم ہوئی، اگر باہمی اتفاق رائے سے سبھی کچھ ہوتا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یا مخالفت باقاعدہ طور پہ شامل ہوتی، تو کیا ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی بھی اعتراضات ہوتے یا اعتراضات ختم ہو چکے ہوتے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترمیم اس لیے تو نہیں آ رہی تھی نا کہ تحریک انصاف کی اس میں حمایت چاہیے تھی. یہ تو سیدھی جو سارے پاکستان کے مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ نے ایک الیکشن کروایا ہے جس کا نتیجہ تبدیل کیا گیا ہے. جب حکومت کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے اس کے آڈٹ کے نتیجے میں ہم پھنس جائیں گے، تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ اس طرح کی ترمیم لانی پڑتی ہیں، اقدامات کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. چیزیں جو ہیں ساری کی ساری جو پاکستان کی انریسٹ ہے، یہ جو بھی آپ نے بات کی یا رانا صاحب نے پہلے باتیں کی، لیکن اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کا الیکشن چوری کیا گیا 9 فروری کو، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اب سارے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں ایک اتنے بڑے ڈاکے کو چھپانے کے لیے. اور آپ جب تک وہ یہاں پہ وہ بنیاد خراب ہے، آپ جو مرضی اوپر کرتے جائیں گے تو وہ تو یہ خراب ہی رہے گی نا. اچھا، آپ چونکہ فواد صاحب صحافی بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تینوں بیک وقت آپ چیزیں جو ہیں آپ تینوں چیزوں سے آپ کا تعلق ہے. مجھے یہ بتا دیں، ایک فیصلہ آیا تھا جو محسوس نشستوں کا، اس میں 13 رکنی بینچ تھا. اب جب آئینی عدالتیں آئینی بینچ بننے جا رہا ہے جس میں 5 لوگ ہوں گے، کیا یہ فیصلہ، اس کی نظر ثانی اپیل ان کے پاس جائے گی یا جو پہلے بینچ تھا اس کے پاس جائے گی؟ نہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ابھی. یہ تو ایشوز ہیں، یہ تو ساری جو ہے تباہ کن ترمیم ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کہ دیکھیں، سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ اس میں آئینی نقطہ بھی انوالو ہے اور قانونی نقطہ بھی انوالو ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے سارے کیس 5 ججوں کے پاس چلے جانے ہیں تو باقی 13 ججوں نے بھی بیٹھ کے وہاں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی دیکھنا، اب آپ فار ایگزامپل آپ کی تنخواہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے. اب یہ قانونی بھی اس کے اندر گراؤنڈ ہوں گی، بٹ آئینی طور پہ بھی آپ کہیں گے کہ جی آئین یہ فلانی شخص کے خلاف ہے. ہر جو آپ مقدمہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آئین سے ہی فلو کرتے ہیں نا سارے قوانین، تو اس میں کسی نہ کسی میں انٹرپریٹیشن تو انوالو ہوتی ہے. تو یہ بیسکلی دیکھیں، اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پٹیشنز آئیں پی ٹی آئی کے خلاف یا جو پٹیشن آئیں ایک الیکشن سے متعلق، وہ ہمارے جج سنیں اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ فیصلہ کیا دیں گے. اس کے علاوہ اس آئینی ترمیم کا تو اور کوئی مقصد نہیں ہے نا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آنا ہے، جو مولانا فضل الرحمان کو جو کریڈٹ جاتا ہے، اگر تو وہ ایف سی سی بنا دیتے اوپر اور وہ 7-8 اپنے ہینڈ پہ جج لگا دیتے تو معاملہ اور تھا. یہاں پہ جو بھی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو 17 ججز سپریم کورٹ کے ہیں وہ 12 بچ گئے ہیں، اور اب ان ججز سے بھی آپ دیکھیے گا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہوگا، ود ان ویکس آپ کو نظر آنا شروع ہوگا کہ حکومت ان سے مطمئن نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک جو ریزنٹمنٹ ہے وہ آپ کو دوبارہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. اور جس طرح میں نے کہا کہ جب بنیاد نہیں ہے نا تو آپ جو مرضی عمارت اس پہ بنا لیں وہ پائیدار نہیں ہو سکتی. اچھا، عمر ایوب صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ مولانا کو مسودہ خود ہی معلوم نہیں ہے، تو ان کا یہ کلیم کس حد تک درست ہے؟ یہ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عمر ایوب صاحب کو اس وقت دیکھیں بچگانہ بیان نہیں دینے چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس پی ٹی آئی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو بھی مولانا نے کیا ہے، کیونکہ مجھے سارے پروسیس کا پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کیسے گئے سارے گئے، آپ ان کو بڑا ساتھ رکھ کے انہوں نے آپ کو کیا ہے، انہوں نے بڑی آپ کی عزت بنائی ہے. تو یہ اگر سوشل میڈیا پہ ان کے کو خلاف بات شروع کر دیں تو لیڈرشپ کا کام نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا ٹرولز کے سے پالیسی لے. یہ پالیسی آپ نے دینی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے جو یہ امیچور بات ہوگی اگر اس وقت مولانا کے خلاف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باتیں شروع کر دے. آپ کو الٹیمیٹلی ایک جو ہے وہ الائنس چاہیے اپوزیشن کا،
اور لائرز چاہیے آپ کو تاکہ افیکٹو آپ تحریک چلا سکیں. یہ جو لیڈرشپ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, صبح اور ہوتے ہیں شام اور ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں کرنا کیا. فواز صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ مولانا صاحب سے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس ہوں گے؟ کہا تو یہی جاتا ہے, لیکن میری مولانا سے چونکہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی ہے تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. لیکن جب ساری ترمیم ہی وہ منصور علی شاہ صاحب کو روکنے کے لیے لا رہے تھے تو پھر آپ یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ ان کی کمٹمنٹ انہوں نے دی ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہوگی کہ جی فائز عیسیٰ نہیں ہوں گے اور نیا کون ہوگا. لیکن اس کا اتنا فرق نہیں پڑتا, منصور علی شاہ صاحب میں اور یحییٰ آفریدی صاحب میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ جو آگے کانسٹیٹیوشن بینچ بننا ہے وہ حکومت کیسے بناتی ہے اور اس میں کن ججز کو ڈالتی ہے. ویسے تو یہ ساری اسکیم ہی احمقانہ ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے ہر جگہ کے اوپر 1/3 ججز کو آپ کانسٹیٹیوشن بینچز میں لائیں گے تو 2/3 کو آپ نے ویسے ہی اپنے خلاف کر لیا. اور دوسری بات جو سب سے پرابلمٹک ہے, یہ جو ہائی کورٹس میں آپ نے بینچز بنائے ہیں آئینی بینچز, آپ دیکھیں نا سندھ کی ہائی کورٹ جو ہے وہ پانی کے مسئلے کے اوپر اور جو ہے وہ آپ کو فیصلے دے گی, پنجاب کی ہائی کورٹ آئینی بینچ اور فیصلے دے گا, کے پی کی اور دے گی. آپ جو پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے 18ویں ترمیم کے بعد سے کہ صوبوں کو طاقتور کیا جائے اور فیڈریشن کو کمزور کیا جائے, آپ اس ایجنڈے کے اوپر کھیل رہے ہیں اور تباہی مچا کر دی ہے آپ نے فیڈریشن کی. آپ لوگ جو ہیں وہ صوبائیت پہلے لا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. یہ 18ویں ترمیم نے کمر توڑ دی ہے پاکستان کی فیڈریشن. اچھا, آپ کو سیاسی حالات فواز جو سب کیا نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے رانا صاحب, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاست میں اتنی پاپولیرٹی کے باوجود اتنی ایک عمران خان کا اس وقت جو توتی بول رہا ہے, اس کے باوجود پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی چیلنج دینے کی اس میں پوزیشن میں نظر نہیں آتی ہے ہمیں حکومت کو, جس کی وجہ سے یہ انتہائی ان پاپولر حکومت جو ہے وہ 445 دنوں سے عمران خان کو جیل میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کی بہنیں جیل میں ہیں, بشرا بی بی اب انشاءاللہ کل رہا ہوتی ہیں. لیکن اوور آل ہمیں کوئی چیلنج نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بڑی پرابلم ہے جس سے لوگوں کی ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے اور ہوپ لیسنس بڑھ رہی ہے. نا امیدی جو ہے نا وہ بڑی ایک لیتھل چیز ہے اور کسی بھی سوسائٹی کے لیے وہ بڑی زہر قاتل ہے. تو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھیں نا, مطلب نا امیدی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی کوئی راہی نہیں, کہ لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ ملک بہتر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جب آپ نا امیدی کی فواد چودھری صاحب بات کرتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کارکنوں کی بات کی جائے تو ان کے اندر احتجاج کی تڑپ بہت زیادہ دیکھی گئی, لیکن وہ اس کی عکاسی جو ہے وہ لیڈران میں دکھائی نہیں دی اور پے در پے کے واقعات کے بعد ان کی بھی ہمت جواب دے رہی ہے. تو یہ جو پالیسی رہنماؤں کی جانب سے اپنائی گئی یا جس میں بے شمار وجوہات اور بھی اپنا لیں کہ رکاوٹیں کھڑی کریں یا کسی نے اس کو ہی توجیہ بنا لیا, یہ جو طرز سیاست ابھی کے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے نئے رہنماؤں کا رہا ہے, اس کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں پارٹی پہ کیا پڑے گا؟ آنے والے دنوں میں کیا ابھی جو پڑ رہا ہے, تباہ و برباد ہوگی اتنی بڑی پارٹی. اور ان کو تو دیکھیں سمجھ ہی نہیں ہے. اب سلمان راجہ صاحب نے آج بڑی اچھی ٹویٹ کی ہے کہ ہم اس طرح سے سوشل میڈیا کے کہنے پہ تو ڈی چوک نہیں آ سکتے اور احتجاج نہیں کر سکتے. تو پھر ابھی آپ نے ڈی چوک میں جو 1000 آدمی گرفتار کروا دیا, جو اس وقت لاہور کی جیل میں تقریباً 650 بندے جو ہیں وہ ابھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں. جیلم میں 720 آدمی ہیں, ادھر راولپنڈی اڈیالہ جیل میں 500 آدمی ہیں. خود آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اب ہم نے ریسٹ ہونے کے لیے تو نہیں آنا ڈی چوک. تو دیکھیں نا, یہ تو بڑی زیادتی پہ مبنی پھر آپ کی پالیسی اور بیانات ہیں کہ آپ کارکنوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری حلال ہے اور اپنے لیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں حرام ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اس حوالے سے